اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری شہزادی بہنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جو باتیں ہماری کانوں تک پہنچ جائیں اس کو ہمارے دلوں کے اندر جذب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کا نور بخش، شفا دے ہمارے دلوں کو، تاکہ ہم سیدھی بات کو سیدھا سمجھیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے نا؟ چلے جی، اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. آج ہم آیا نمبر 81 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب، اور اذ کا مطلب ہوتا ہے اذکر اذ، یعنی یاد کرو. جب، یاد کرو کا میننگ اندر پایا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے نا عربی میں وَإِذْ کہ جب، تو جب کا مطلب ہے یاد کرو جب. ٹھیک. اخذا، لیا، حمزہ خادال اس کا روٹ لیٹر ہے، لیا. اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میثاقا، پکا عہد، واو ثا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا میثاق کا مطلب ہوتا ہے جو وعدہ ہوش حواس کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ پکا کوئی باندھے اس کو میثاق کہتے ہیں، پکا وعدہ. ٹھیک ہے. کس سے یہ وعدہ لیا؟ النبیین، نبیوں سے. النبی واحد ہے، النبیین کی، اور نون با حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے اہم خبر، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اہم خبر دینے والا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے، لما، البتہ جو، آتیتکم، حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے، تو میں دوں. ٹھیک ہے. آخر میں جو تو ہے نا یہ میں کا ہے، جیسے انعمتو، میں نے انعام کیا. ٹھیک. تو آتیتو، میں نے دیا، کم، تم سب کو، من کتابن، کتاب میں سے، و حکمتن، اور حکمت میں سے، ثم پھر، جاءکم، آ جائے تمہارے پاس. جاء کا روٹ لیٹر ہے جیم یا حمزہ. جاءکم، جاء آ جائے وہ، یعنی وہ نبی آ جائے، کوئی رسول آ جائے، کم تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدق جو کیا ہو، تصدیق کرنے والا ہو. مصدق، صدق یصدق، مصدق، مصدق تصدیق. ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرے، کنفرم کرے، اس کو کسی چیز کو سچ قرار دے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اتنے سچ بولنے والے تھے کہ سچ کی تصدیق بھی کرتے تھے، سچ کو کنفرم کرتے تھے. تو کوئی رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو، لما واسطے اس کے، جو معاکم، مع ساتھ ہے، کم تمہارے سب کے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کر رہا ہو. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن، البتہ ضرور بالضرور تم ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، اس کے ساتھ. تؤمنن اس میں دو تاکیدیں ہیں، ایک نون مشدد آخر میں جو آیا ہے اور ایک شروع میں لام. یہ تاکید ہوتی ہے، سٹریس کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور بالضرور کوئی کام ہونا ہے. سو لتؤمنن به، کہ البتہ ضرور بالضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر. ولتنصرنہ، اور البتہ ضرور بالضرور تم مدد کرو گے اس کی. نون صاد را اس کا روٹ لیٹر ہے.
نصرہ کہتے ہیں کسی مشکل کے وقت میں جب مدد کی جائے. ٹھیک. قولا اس نے کہا اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے یعنی پیغمبروں سے، کیا، یہ حمزۃ الاستفہام ہے، یعنی وہ حمزہ جو کوشچن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا اقررتم، قاف را را اس کا روٹ لیٹر ہے، اقرار کرتے ہو تم، یعنی اس پہ ٹک جاتے ہو. عربی میں نا قرر کہتے ہیں، ٹھنڈک کو کہتے ہیں، ٹھار جو ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے نا، تو جب سردی ہوتی ہے تو بندے کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ ٹک جاتے ہیں، ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. اگر صوفے پہ بیٹھے ہیں رضائی کر کے تو وہیں پہ ٹک ہی جائیں گے، ہے نا، جس چیز جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اس طرح اس سے یہ معنی ملتا ہے ایک جگہ رک جانا، قرار پکڑ جانا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ مان جاتے ہو تم، کیا تم نے اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ حمزہ خادال اس کا روٹ لیٹر ہے، پکڑ لیا تم نے، لے لیا تم نے، علا اوپر، ذالکم تمہارے، اس بات کے، اسری میرا عہد، حمزہ صاد را. اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جو محسوس ہو آپ کو، جو ایک ذمہ داری کے طور پر ہو. کیا تم اس بوجھ کو لیتے ہو، اس ذمہ داری کو پکڑتے ہو. قالوا انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، یعنی انہوں نے وعدہ پکا کر لیا. قال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدوا، پھر تم گواہ رہو، شین ہا دال، وانا اور میں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. شاہدین شاہد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور شین ہا دال اس کا روٹ لیٹر ہے. فمن تو جو کوئی، تولا پلٹ گیا، منہ موڑ گیا، واو لام یا اس کا روٹ لیٹر ہے. بعد ذالکا اس کے، یعنی اس عہد کے بعد جو پلٹ گیا، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ الفاسقون وہ فسق کرنے والے ہیں. فاسقون کا روٹ لیٹر فا سین قاف ہے اور فاسق اس کی واحد ہے. اور فسق کہتے ہیں حد کو توڑ کر باہر نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والوں کو فاسق کہتے ہیں. اچھا جی، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی عہد لیا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خلقت میں سے انبیاء کو چن لیا تھا، اور عالم ارواح میں وہ جو روحوں کو پیدا کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اور چنا تھا پیغمبروں کو، تو ان پیغمبروں سے بھی عہد لیا تھا، جیسے سب انسانوں سے عہد الست لیا تھا، اور کہا تھا الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب سے لیا تھا. پھر جب پیغمبروں کو چوز کیا تو ان سے بھی عالم ارواح میں روحوں کے، ابھی جب روحیں تھی سب، تو اس وقت ان سے یہ عہد لیا. اور وہ کیا تھا کہ جب بھی میں تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا اور اس کو میں نے کتاب اور حکمت دی، تو اور وہ تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوا، تو تم نے ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب بے شمار نبی ایسے ہیں جن کے اپنے زمانے میں ایک دوسرا نبی بھی آیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام ان کے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام جو ان کے کزن تھے. یعنی ایک ہی وقت میں وہ دونوں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو ڈینائی نہیں کرتے تھے یا ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے. اب اس لحاظ سے یہی والا عہد جو ہے وہ پیغمبروں کے پیروکاروں پر بھی آ جاتا ہے کہ وہ بھی اس کام کو کریں گے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں یہود سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی بھی نبی آئے گا تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی توقیر کرنی ہے، اس کی پشت پناہی کرنی ہے، اور دین کے کاموں میں اس کے ساتھی بن جانا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈینائی کر دیا. چلیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتاب میں یہ تھا کہ جو پیغمبر آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھیں وہ تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی. تو ان دونوں کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا اور ان کو ساری نشانیاں نظر آ رہی تھیں تو ان کی تصدیق کرتے، ان کے معاون ہو جاتے، ان کے مددگار ہو جاتے. لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور ان پر ایمان نہیں لائے.
اب ایک اور بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ تمام رسولوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی اور نہ رسول کچھ بھی نہیں آنے والا۔ اور بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں۔ البتہ قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی صورت میں آئیں گے۔ وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالو کریں گے، اور جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کرائیں، تو وہ جو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہوگا، یعنی سنت پہ جو قائم ہوگا، اس کو کہیں گے کہ آپ ہی امامت کرائیں۔ اب بائبل کے بیچ میں دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ بائبل بدل چکی ہے، تو ان کے اپنے ماننے والوں میں اب اتنی زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، اور ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بائبل جب لکھی گئی تو جو لکھنے والا تھا اس نے اپنے نوٹس بھی بیچ میں لکھے، اور اس نے یہ فرق نہیں رکھا کہ کہاں اس اللہ کی کتاب ختم اور اس کے نوٹس شروع ہوتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن شروع ہوتی ہے۔ تو وہ جو اگلے پڑھنے والے تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا دیکھنا کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ختم ہوئی اور ایک بندے کی بات شروع ہوئی، تو انہوں نے اس کو نوٹس کے ساتھ ہی چھاپنا شروع کر دیا، اور کافی ساری باتیں اس طرح لوگوں کی اللہ کے کلام کے اندر شامل ہو گئیں، اور وہ صحیح نہیں رہی، کیونکہ انجیل کے بیچ میں بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی تصدیق کرنی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ تصدیق کرتے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ عقیدہ تثلیث کو تسلیم کرتے ہیں، ٹرینٹی کے عقیدے کو، اور ہماری انجیل میں تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سب چیزیں بناوٹی ہیں اور یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ مہمن کے طور پر آتا ہے، وہ کریکٹر کے طور پر آتا ہے، وہ کریکشن کر دیتا ہے، جو پہلی کتابوں میں کچھ غلطیاں لوگوں نے کی ان کی کریکشن کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے تعصب کی پٹی آنکھوں پہ باندھ رکھی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری کتاب میں لکھا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میک سینس نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات جو ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے، وہ میک سینس کرتی ہے، آپ کو سوالوں کے جواب ملتے ہیں، لیکن ٹرینٹی کا کوئی سوال کا جواب نہیں ہے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی تھی، تم عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے خدا مان رہے ہو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر تو آدم علیہ السلام زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو الہ مانا جائے، ان کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، لیکن آپ ان کو ایک عام یعنی پیغمبر مان رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، کیسا انصاف ہے یہ؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی پیدا کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے۔ تو یہ اپنے غلط عقائد کو لے کر باندھ کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو پیغمبر بھی آئے ان کا انکار کر دیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا اور کہا کہ بس موسیٰ ہی پیغمبر ہے، ان سے پیچھے والے پیغمبر ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کو تو مانا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک کے پیغمبروں کو مانا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ ٹھیک، تو آج ہم یہاں رک جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس چیز سے پلٹا، یعنی اس عہد سے پلٹا، منہ موڑا جس نے بھی اس عہد سے، تو وہ فاسق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی ساری مثالیں ان کے لیے موجود تھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دور سے ٹریول کرتے کرتے کتنے لوگوں کے پاس سے گزر کے آئے تھے، اور وہ سب کے سب عیسائی پریسٹ تھے،
جن کے پاس سے ہو کر آئے تھے. اور عیسائی پریسٹس نے یہ بتایا تھا کہ مدینہ کی طرف جاؤ، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر ہم انتظار کریں کسی پیغمبر کے ظہور کا، اور یہ نشانیاں ہیں اس کی. اب آپ سوچیں کہ اتنی کلیئر نشانیاں تھیں کہ حضرت سلمان فارسی نے، حالانکہ وہ آتش پرست گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہی دیکھا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ہاں، اور یعنی ایک انسان اگر باعث نہ ہو تو اس کو جو بتائی جاتی ہیں نشانیاں، اب یہ نشانیاں تورات اور انجیل سے ہی انہوں نے بتائی تھی نا، تو انہوں نے پہچان لیا. اس طرح کیا وہ نہیں پہچان سکتے تھے؟ وہ تو عالم جو تھے ان کے، وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رہبائی تھے، یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے، وہ باعث نہیں ہوئے تو انہوں نے جیسے ہی نشانیاں دیکھی انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا. تو ایسی مثالیں موجود تھیں کہ جن میں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ جو حق پر بندہ ہوگا وہ ضرور بالضرور نبی اور پیغمبر کو سمجھے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گا، اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا. ٹھیک، چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ زمانہ آ گیا ہے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا اتباع بھی کرتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 50 لوگوں کے برابر ثواب اور اجر ملے گا. کہ فتنے کے دور میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی جیسے تم لوگ صحابہ کو کہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہو، وہ لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ میرے پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا ہمارے جیسے 50 یا ان جیسے 50؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے. یعنی درجے کی بات بتائی تھی. ہم کبھی بھی صحابہ جتنا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ایک فضیلت بتائی تھی کہ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ان لوگوں کا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے. تو الحمدللہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، الحمدللہ. اب اس خوشخبری کے ساتھ ہی ہم نے عمل بھی دکھانا ہے. یہ نہیں ہو کہ عمل ہمارا کچھ بھی نہ ہو اور ہم بس خوشخبریاں لے کر بیٹھے ہوں. نہیں، عمل تو ہوگا، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں برابر ایک دوسرے کے ساتھ آئی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایمان رکھ کے بیٹھا اور ایک بھی عمل نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں. نہیں، ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے عمل کو بدلے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور اعمال صالح کرے، تب ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. ایمان کی تصدیق 3 طرح سے ہوتی ہے نا، باللسان، بالقلب اور بالجوارح، ہے نا. تینوں طریقے سے، کہ دل سے بھی تصدیق کرتا ہے انسان، زبان سے بھی تصدیق کرتا ہے، اور پھر اعمال تصدیق کرتے ہیں. اس کے جو جسم ہے وہ اطاعت کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو دل میں بھی سجا دے، ایسا خوبصورت بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دے اور ہمارے اعمال کو نیک اور صالح کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا. اللہ تعالیٰ میرے سارے اعمال کو نیک کر دے اور اپنے وجہ کے لیے ان کو خالص کر لے. میری صرف اور صرف نیت اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنا ہو، اور اس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہ رکھ، نہ انسانوں کا اور نہ شیطان کا، نہ کسی کا بھی کوئی حصہ نہ ہو. میرے سے کوئی ریاکاری نہ ہو، لا سمع ولا ریا، نہ میں سنوانا چاہوں کسی کو، نہ میں دکھانا چاہوں. مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہو. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.